بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموی خلافت کے بانی اور پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں معاویہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے قریباً 15 برس پیشتر مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت معاویہ کی عمر قریباً 4 برس تھی۔ آپ نے فتح مکہ کے روز اپنے والد اور والدہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ فتح مکہ سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی کا عظیم منصب عطا کیا، لیکن بعض علماء انہیں صرف کاتب ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں اور ملاقاتیوں کی مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی آپ کے سپرد تھا۔ یہ دور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری دور تھا، اس لیے حضرت معاویہ زیادہ عرصہ آستانہ نبوت سے منسلک نہ رہ سکے۔ حضور کے وصال با کمال کے بعد خلفائے راشدین اور حضرت سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ نے خلافت کے قیام کا اعلان کیا اور کم و بیش 20 سال تک مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے۔ آپ کو پہلا مسلمان حکمران ہونے کا بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کا نام سرکاری دستاویزات، سکوں اور کتبوں پر کندہ ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد شادیاں کیں، لیکن اولاد صرف 2 بیویوں سے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، حضرت معاویہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیے، تاریخ میں ان کی تعداد 4 آتی ہے۔ آپ کی ایک زوجہ کا نام میسون بنت بہدل تھا، جس سے بدنام زمانہ یزید پیدا ہوا۔ یہ یزید ابن معاویہ وہی بدبخت ہے کہ جس کے حکم سے رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا تھا۔ بمطابق روایات یزید ابن معاویہ 22 ہجری یا 25 ہجری کو پیدا ہوا۔ میسون بنت بہدل سے آپ کی 2 اولادیں اور بھی ہوئیں، اور وہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ ایک کا نام آمات رب المشارق تھا، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی، اور دوسری کا نام رملہ تھا۔ حضرت معاویہ کی دوسری بیوی کا نام فاختہ بنت کرزہ تھا۔ اس سے آپ کے 2 صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ عبداللہ تو حضرت معاویہ کی وفات تک زندہ رہے، لیکن ان کے بعد کے حالات سے تاریخ کے اوراق خاموش ہیں۔ ان کی کنیت ابو الخیر بیان کی جاتی ہے، لیکن عبد الرحمن بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی ایک تیسری زوجہ قنوت بنت کرزہ بھی تھی، جو کہ فاختہ بنت کرزہ کی بہن تھی۔ ان کے علاوہ حضرت معاویہ کی ایک چوتھی زوجہ نائلہ بنت عمارہ الکلبیہ بھی تھی، جس سے آپ کی ایک صاحبزادی رملہ اور دوسری ہند بنت معاویہ پیدا ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ کی 3 صاحبزادیوں کا اور بھی حال ملتا ہے، جن کے نام عائشہ، عاتقہ اور صفیہ بیان کیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور دلچسپ بات بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ حضرت معاویہ کی ایک اور زوجہ بھی تھی، جس کا نام قریبہ بنت ابی امیہ تھا۔ یہ قریبہ کون تھی اور حضرت معاویہ نے اس کے ساتھ کب شادی کی تھی؟ اس کی تفصیل جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ قریبہ بنت امیہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ازواج میں سے ایک تھی۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں 2 خواتین سے نکاح کر رکھا تھا، جو کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کے نکاح میں ہی رہی تھیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ایک کا نام قریبہ بنت امیہ اور دوسری کلثوم بنت جرول تھی۔ جب قرآن مقدس میں یہ حکم نازل ہوا، یعنی اور اے مسلمانوں،
تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد یعنی نکاح میں نہ روکے رکھو۔ تو اس حکم کے نازل ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے ان دونوں عورتوں کو طلاق دے دی۔ کلثوم بنت جدول یا جرول سے حضرت عمر فاروق کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، جو کہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ کلثوم بنت جرول نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی قوم کے ایک کافر ابو جہم بن حذیفہ سے شادی کی اور کفر پر ہی اس کی موت ہو گئی، جبکہ قریبہ بنت ابی امیہ نے طلاق لینے کے بعد واپس جا کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے شادی کر لی۔ اس وقت تک حضرت معاویہ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حضرت معاویہ قریبہ کے چچا زاد تھے۔ ان کی والدہ ہند بنت عتبہ قریبہ کی خالہ تھیں اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا قریبہ کی پھوپھی لگتی تھیں۔ حضرت معاویہ کی قریبہ سے شادی کے نتیجے میں 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، جن کے نام تاریخ میں ام حکیم، ام سعید اور ام حبیب ملتے ہیں۔ یہ شادی حضرت معاویہ کے زمانہ جاہلیت میں قائم ہوئی، مگر حضرت معاویہ نے قریبہ کو کب طلاق دی، اس کے بارے تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے طبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے کہ قریبہ بنت امیہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ بھی پا لیا تھا۔ حضرت معاویہ کے بعد قریبہ بنت ابی امیہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی شادی کی تھی، جن سے ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ دوستو، قریبہ بنت امیہ کا ذکر کم و بیش تاریخ کی تمام مستند کتابوں میں بآسانی مل جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔